ہوا ایک سوال کہ ہم میلاد کیوں مناتے ہیں؟ ہم میلاد کیوں مناتے ہیں؟ اللہ کے پاک کلام سے ایک آیہ مقدسہ میں نے پڑھی ہے، اسی کے حوالے سے چند باتیں آپ کے ذوق کے پیش نظر۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے قد جاءکم، تحقیق آیا تمہارے پاس، برہان من ربکم، تمہارے رب کی برہان، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس رب کی برہان آئی۔ برہان کا معنی بہت سارے معنی ہیں، لیکن ایک دلیل ہے۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل آئی۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف واضح کر دینے والا، روشن کر دینے والا نور اتارا۔ اس آیت کے پہلے حصے سے مراد ذات محمد الرسول اللہ ہے، اور دوسرے حصے سے مراد قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات میں جتنی اشیاء پیدا کی، اگر توجہ کی جائے تو ہر شے میرے رب کی دلیل ہے، میرے رب کی عظمت، میرے رب کی قدرت، میرے رب کی شان کی دلیل ہے۔ آپ ایک زمین سے اگنے والے گھاس کے تنکے کو دیکھ لیں، وہ بھی میرے رب کی دلیل ہے۔ زمین کے اندر سے کیسے نکلا، کیسے بڑا، کیسے کونپل بنا، کیسے اس کے ساتھ آگے پتے آئے، کس طرح اسے خوبصورتی ملی، اس کی بناوٹ کے اندر رب تعالی نے کتنی نشانیوں کو پوشیدہ کر رکھا ہے۔ جب توجہ کرتے جائیں تو یقیناً وہ گھاس کا تنکا بھی رب کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ یہ گندم ابھی موسم ہے، آپ نے دیکھا، آپ نے اپنے ہاتھ میں کچھ دانے لے کے انہیں زمین کے حوالے کیا، ہل چلایا، اور کچھ دنوں کے بعد وہ دانا جو آپ نے زمین کے اندر ڈالا تھا وہ ایک کونپل کی صورت میں اپنا سر زمین سے باہر نکال کھڑا ہوا۔ آپ نے اسے دیکھا تو آپ نے کہا ماشاءاللہ جی گندم نکل آئی۔ اب تھوڑا سا آگے بڑھتا بڑھتا وہ اب جوانی کی دہلیز کی جانب جا رہا ہے، اور دن بدن اپنی رنگت کے اندر، نکھار کے اندر وہ در پردہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ اے بندہ مومن، مجھ پہ غور کر، میں خاک کے اندر گیا اور خاک سے مجھے کس نے اس کونپل کی صورت میں لا کھڑا کیا ہے؟ وہ کون سی ہستی ہے جس نے کونپل کی صورت میں پھر مجھے ہریالی عطا فرمائی؟ اور وہ کون سی ہستی ہے جو یہاں سے مجھے اور زیادہ قوت عطا کرے گی؟ اور قوت عطا کرنے کے بعد وہ کون سی ہستی ہے جو میرے ہی سر پہ سینکڑوں اور دانے کھڑے کر دے گی؟ اے بندے تو غور کرتا جا، جو تو غور کرتا جائے گا تجھے پتہ چلتا جائے گا کہ اس دانے کو زمین سے پھاڑ کے کونپل کی صورت میں نکالنے والا، پھر اسے ایک مضبوط تنا بنانے والا، اور اس پہ پھر سینکڑوں دانے اگانے والا، یہ اور کوئی نہیں، یہ تیرا بھی خالق ہے، یہی میرا بھی خالق ہے۔ اسی نے مجھے پروان چڑھایا ہے، اسی نے تجھے پروان چڑھایا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ تو اس کی یاد سے غافل ہو گیا، میں اس کی یاد میں آج بھی کھڑا اس کی تسبیح پڑھ رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ تھوڑا سا اور چلیے، یہ درخت بیج ڈالا زمین میں، درخت نکل آیا، ایک کونپل نکلی، پھر وہ بڑھتا بڑھتا
ایک تناور درخت بن گیا، اس کا مضبوط تنا بن گیا اور اس کے اوپر خوبصورت شاخیں آ گئی، پھر اس پہ برف و بہار آ گئے، وہ ہریالی بانٹنے والا درخت، وہ تجھے اور مجھے سایہ دینے والا درخت، وہ تیرے اور میرے سر پہ سائبان بننے والا درخت، ارے اس کے پاس جا کے پوچھو، اے درخت تجھے یہ مقام، تجھے یہ منزلت، وہ بھی کہے گا اے بندہ غافل ذرا غور تو کر، یہ ساری جتنی بھی مجھ پہ تجھے ہریالی نظر آ رہی ہے، جتنی بھی بہاریں نظر آ رہی ہیں، یہ بہاریں دینے والی ایک ہستی ہے جو تیرا بھی خالق ہے، میرا بھی خالق ہے، جس نے تجھے بھی پیدا کیا، مجھے بھی پیدا کیا۔ تھوڑا سا اور آگے چلیے، ان بلند و بالا پہاڑوں سے پوچھئے، اے پہاڑوں تم اپنی عظمتوں کے سکے گاڑ کے کھڑے ہو، بتاؤ تو صحیح تمہیں کس نے یہ قوت، یہ طاقت دی، تم کیسے یہاں کھڑے ہو گئے؟ وہ بھی کہتے ہیں اے بندہ ناداں غور تو کر، جس نے تجھے قوت عطا کی چلنے کی، جس نے تجھے قوت عطا کی بولنے کی، جس نے تجھے بے پناہ اپنے کرم کے خزانوں کے اندر چھپایا ہوا ہے، اسی رب نے مجھے پیدا کیا ہے اور اس زمین کی میخ بنا دیا ہے۔ توجہ کرتے جائیں، تھوڑا سا آگے چلیں تو یہ دریاؤں کی روانی، یہ آبشار ہیں، یہ پہاڑوں سے نکلتے چشمے، یہ پانی کی بوندیں، یہ جب رواں دواں ہوتی ہیں، پہاڑوں سے نکلتی ہیں، پھر وہ یہ روانی اختیار کرتی ہیں، بندہ پوچھنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اے پانی تیرے اندر اتنی روانی کہاں سے آئی؟ تو کیسے چل نکلا ہے؟ کیسے تو دریاؤں کی صورت، آبشاروں کی صورت کیسے اختیار کرتا ہے؟ تجھے سمندر کے سینے میں پہنچنے تک یہ اتنا وقت جو درکار ہے کیسے گزارتا ہے؟ کس طرح تیرے اندر یہ لہریں آتی ہیں، کس طرح تیرے اندر موجیں ٹھانٹے مارتی ہیں، یہ سب کچھ کیا ہے؟ تو دریا کا پانی مخاطب ہو کے کہتا ہے بندہ غافل تو بھول گیا ہے، ذرا سوچ تو صحیح، تو کچھ نہ تھا، تو کچھ نہ تھا۔ رب فرماتا ہے نا اے انسان غور کر، تو کچھ بھی نہیں تھا، تو کچھ بھی نہیں تھا، پھر ہم نے تجھے ایک صورت عطا کی، ہم نے تجھے ایک صورت عطا کی، پھر ہم نے تجھے پلنے بڑھنے کے مواقع دیے اور ہم نے تجھے ایک توانا انسان بنا دیا۔ اے انسان تو نے غور نہیں کیا، اگر تو غور کرتا تو ہماری نشانی کو اپنی پیدائش سے لے کے اور قبل کے وقت کی جانب اگر تو نظر کرتا تو تجھے پتا چلتا تو کچھ نہ تھا، ہم نے تجھے سب کچھ بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ دریا کا پانی بھی کہتا ہے اے انسان جس نے تجھے جوانی کی دہلیز تک پہنچایا، جس نے تجھے ہمت قوت عطا کی، جس نے تجھے فہم و فراست عطا کی، وہی رب تیرا بھی خالق ہے، وہی میرا بھی خالق ہے۔ چاند سورج ستارے آسمان جدھر بھی نظر کی، جس سے پوچھا اس نے جواب دیا کہ اے انسان جس نے تجھے قوت عطا کی، تجھے تیری پرورش کی، تجھے نشو و نما کے مراحل سے گزار کے اس منزل تک پہنچایا، وہی تیرا بھی خالق ہے، وہی میرا بھی خالق ہے۔ تو پھر یہ ساری چیزیں دلیل بن گئی کس بات کی؟ میرے رب کی قدرت کی، میرے رب کی خلاقیت کی، میرے رب کے ظہور کہ یہ سارے مظہر بن گئے، ان ساری
اشیاء کی طرف جب غور سے نظر کرو تو یہ سب چیزیں پکار کے کہتی ہیں کہ اے انسان غافل نہ ہو، تیرا بھی خالق وہی ہے، میرا بھی خالق وہی ہے، پر فرق اتنا ہے کہ تو خالق کو بلا بیٹھا ہے، میں خالق کی تصویر میں حاضر ہوں۔ یہ ساری چیزیں میرے رب کی قدرت کی دلیل ہے۔ لیکن ایک وقت آیا کہ یہ ساری دلیلیں اپنی جگہ، مگر انسان نے پتھر کو دیکھا، اس کی مورتی بنا کے سامنے بیٹھ گیا، اس کی پوجا کرنے لگ گیا، عبادت کرنے لگ گیا، پرستش کرنے لگ گیا۔ درخت دیکھا تو درخت کے سامنے جھک گیا، کیڑے کو دیکھا اس کے سامنے جھک گیا، اس نے پانی کی آبشاروں کو دیکھا ان کے سامنے جھک گیا۔ پھر وہ انسان جب کسی بھی ایسی چیز کو دیکھتا جو اسے اس کے ذہن کے مطابق بڑی نظر آتی، اس کے اندر کوئی حسن اور خوبی نظر آتی، وہ اس کے سامنے جھکتا چلا گیا۔ آسمان کے سورج کو دیکھا، اس کی پرستش شروع کر دی، چاند کو دیکھا، اس کی پرستش شروع کر دی، غرضے کے جہاں جہاں ستاروں پہ نظر پڑی ان کی پرستش شروع کر دی۔ اب انسان تھا، بہک گیا، بھٹک گیا، کبھی ادھر مارا پھرتا ہے، کبھی ادھر مارا پھرتا ہے۔ کائنات عالم کے اندر جہالت کے گٹاٹوپ اندھیروں نے بسیرا ڈال لیا اور ہر طرف کفر و شرک کی آندیاں چلنے لگ گئیں۔ کفر و شرک، بت پرستی، صنم تراشی، ایسے افعال سرزد ہونے لگے تو خالق کائنات، مالک ارض و سما کی غیرت کو جوش آئی، فرمایا ہے دنیا والوں اب ہم اپنا شاہکار لاتے ہیں۔ تم بھی میری دلیلیں تھی مگر تم ساکت دلیلیں تھی، تمہاری پوجا ہوئی، تم نے کسی کو روکا نہیں۔ اب ہم وہ دلیل لاتے ہیں جو ساکت نہیں ہوگی، جو ساکن نہیں ہوگی، جو دلیل متحرک بھی ہوگی، دلیل ناطق بھی ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ اکبر۔ وہ دلیل آئی جو ان ساری دلیلوں سے بڑی دلیل ہے، دلیل اعظم کہہ لو، برہان اعظم کہہ لو، بڑی دلیل آ گئی۔ اللہ اکبر۔ وہ دلیل کس صورت میں آئی؟ وہ دلیل جناب محمد الرسول اللہ کی صورت میں آئی، وہ حضور کی صورت میں وہ دلیل آ گئی۔ اللہ اکبر۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب جبل ابو قبیس پہ چڑھ کے اپنی قوم کو بلایا، فرمایا قریش آؤ میرے پاس، میں تمہیں دعوت دینے آیا ہوں۔ جب سارے جمع ہو گئے تو میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا قریش اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر جرار تم پہ حملہ آور ہونے لگا ہے تو تم؟ کہا یا رسول اللہ، اے محمد آپ صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، اگر آپ کہیں تو ہم مان لیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا پھر اسی زبان سے جس کی صداقت کی تم گواہی دیتے ہو نا، میں محمد اعلان کر رہا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ثانی نہیں، اس جیسا کوئی نہیں۔ آؤ اللہ کی وحدانیت کو مان لو۔ انہوں نے کہا اے محمد دلیل کیا ہے؟ دلیل پیش کرو۔ رحمت عالم نے ابھی جواب نہیں دیا، رب تعالیٰ نے جبریل کو ارشاد فرمایا جبریل میرے محبوب کی بارگاہ میں چلے جاؤ، محبوب سے جا کے کہو تمہیں دلیل اعظم بنا کے بھیجا ہے، سب سے بڑی دلیل تو ہماری ذات پہ تم ہو، خاموش کیوں کھڑے ہو؟ انہیں اپنی ذات بطور دلیل پیش کرو۔ رحمت عالم، نور مجسم، شفیع معظم، رحمت کائنات، جان
الوہیت کی دلیل ہے. اللہ اللہ دعویٰ لا الہ الا اللہ ہے اور محمد الرسول اللہ اس کی دلیل ہے. فرمایا میرا سراپا دیکھ لو، میری زندگی کے شب و روز دیکھ لو، میرا اٹھنا بیٹھنا دیکھ لو، میرا چلنا پھرنا دیکھ لو، میرا کھانا پینا دیکھ لو، میرا سونا جاگنا دیکھ لو، میرا معاشرے کے اندر رہنا، میرا معاشرے کے اندر شادی بیاہ کرنا، معاملات کرنا، یہ ساری چیزیں دیکھ لو. یہ ساری چیزیں میرے رب کی الوہیت کی دلیل ہیں. اللہ اکبر. حضور میرے رب کی دلیل. حضور رحمت عالم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا انا مرآت جمال الحق. لوگوں میں حق کے جمال کا آئینہ ہوں، میں حق کے جمال کا آئینہ ہوں. ابھی کچھ دیر پہلے یہاں وہ پڑھ رہے تھے نا حضور خواجہ خواجگاں حضور پیر میر علی شاہ صاحب گولوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا وہ کلام، اور اس میں وہ اشعار اس صورت نو میں جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بن. وہ اسی طرف اشارہ ہے. حضور فرماتے ہیں کہ میں حق کے جمال کا آئینہ ہوں، جو ادھر دیکھتا ہے اسے ذات حق نظر آ جاتی ہے. اور ایک حدیث مبارکہ میں حضور نے ارشاد فرمایا من رآنی فقد رأى الحق. جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے حق کو دیکھ لیا. حق کے جلوے مجھ محمد سے پھوٹ پھوٹ کے نکل رہے ہیں. اور جس طرح سارے انبیاء میرے رب کی صفات کے مظہر ہیں، یوں ہی یہ بات پلے باندھ کے لے جاؤ. جس طرح سارے انبیاء میرے رب کی صفات کے مظہر ہیں، اسی طرح میرے اور آپ کے نبی میرے رب کی ذات کے مظہر ہیں اور صفات کے مظہر ہیں. یہ ذات کے مظہر ہیں، یہ ذات خدا کے مظہر ہیں. مظہر ذات خدا ذات محمد الرسول اللہ. اللہ اکبر. تھوڑا سا آگے بڑھیے. اب یہ ساری دلیلیں ان کی پوجا ہوئی، مگر کوئی بھی دلیل اپنے پوجنے والوں کو یہ نہ کہہ سکی کہ مجھے کیوں پوجتے ہو، میں بھی اس خالق کی مخلوق ہوں، میں بھی اسی خالق کی مخلوق ہوں جس کی تم مخلوق ہو. آئیے رحمت عالم، نور مجسم، شفیع معظم، رحمت کائنات، جانے کائنات ایک باغ کے اندر تشریف فرما ہے. آپ کے ساتھ صحابہ کا جرمٹ ہے. میرے آقا باغ کے کنویں کے اوپر، کنویں کی مڈیر پہ میرے آقا اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں کہ اپنے مبارک قدمان کنویں کی مڈیر سے نیچے کیے ہوئے ہیں. ایک اونٹ نے دیکھا حضور کے چہرہ والضحیٰ کی زیارت کی، حضور کے قدموں کی طرف نظر کی تو بڑھتا ہی آیا. بڑھتے بڑھتے میرے آقا کے قدموں پہ آ کے اپنا سر ٹکا دیا، سر رکھ دیا. صحابہ کرام نے جب یہ منظر دیکھا، یہ منظر دیکھ کے صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جانور آپ کو سجدہ کر رہا ہے. یا رسول اللہ ہم اس سے زیادہ حقدار نہیں کہ آپ کی بارگاہ میں سجدہ کریں. سنیے، گوشے ہوش وا کر کے سنیے اور یہ بات پلے باندھ کے لے جائیے کہ عبادت کے لائق، سجدے کے لائق صرف ذات خدا ہے، صرف وہ الہ ہے، صرف وہ معبود ہے، صرف وہ ذات برحق ہے. اس کے علاوہ کسی اور کو سجدہ جائز نہیں، اور کسی کے سامنے سجدہ کرنا جائز نہیں، اور کسی کی عبادت درست نہیں. ہاں، شریعت محمدیہ سے پہلے جو شرائع تھی ان میں سے بعض شریعتوں کے اندر سجدہ تعظیم جائز اور روا تھا، مگر شریعت محمدیہ کے اندر سجدہ عبادت بھی حرام ہے اور
کسی بھی اور ہستی کے سامنے، چاہے وہ ولی ہو، نبی ہو، کوئی بھی ہستی ہو، اس کے سامنے سجدہ کرنا جائز اور حلال نہیں ہے، روا نہیں ہے۔ شریعت محمدیہ میں سجدہ حرام ہے۔ صرف ایک ذات الہ ہے جو سجدے کے لائق ہے، ایک ذات رب العالمین ہے جس کے سامنے پیشانیاں جھکائی جاتی ہیں، ایک ذات رب العالمین ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم آپ کے سامنے سجدہ نہ کریں؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، میرے غلاموں، سجدہ صرف اس ایک ذات کی بارگاہ میں ہے، کسی اور کو سجدہ نہیں کر سکتے۔ اگر اس ذات کے علاوہ، یہ بات بھی سننے والی ہے، اگر اس ذات کے علاوہ کسی کو سجدہ روا ہوتا تو میں عورت کو، بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرے۔ یعنی حضور نے یہ بات ارشاد فرما کے ایک تو خاوند کی عزت اور عظمت کو بڑھا دیا کہ خاوند گھر کے اندر سپریم کمانڈر ہے، اس کا وہ سربراہ ہے، وہ اس گھرانے کا سربراہ ہے، اور اس کی عزت و تکریم ہر حال میں لازم ہے۔ اور دوسرا، میرے آقا نے دروازہ بند کر دیا کہ اگر سجدے کی اجازت ہوتی تو بیوی خاوند کو کرتی، لیکن بیوی کو میں اجازت نہیں دے رہا، بیوی کو سجدے کے لیے نہیں کہہ رہا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ کائنات میں کوئی دوسرا سجدے کے لائق نہیں، ایک ذات الہ ہے جس کے سامنے جھکا جاتا ہے۔ اب یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ، بات طویل نہ ہو جائے، یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ، مگر جب میں کتابوں کے اندر ورق گردانی شروع کی تو دیکھا کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو رب کی قدرت کی دلیل ہیں، مگر وہ میرے مصطفیٰ کے اشاروں پہ چلتی ہیں۔ پتھر کو دیکھا جو ساکت بھی ہوتا ہے، جامد بھی ہوتا ہے، حرکت نہیں کرتا، اس پتھر کو میں نے دیکھا وہ مصطفیٰ کے اشاروں پہ چلتا ہے۔ اس پتھر کو میں نے دیکھا کہ جو بے جان ہوتا ہے، کچھ بولتا نہیں، کچھ سنتا نہیں، کچھ سناتا نہیں، مگر میں نے دیکھا کہ وہ پتھر بھی بارگاہ مصطفیٰ کے سامنے جب آتا ہے، نگاہ ناز کو جب ملاحظہ کرتا ہے، نگاہ ناز کے تیوروں کو دیکھ کے وہ پتھر بھی بزبان فصیح پکار اٹھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور پھر یہ پتھر بولتا کہاں ہے؟ یہ پتھر صدیق کے ہاتھ میں نہیں بولتا، یہ عمر کے ہاتھ میں نہیں بولتا، یہ جناب عثمان کے ہاتھ میں نہیں بولتا، یہ جناب علی کے ہاتھ میں نہیں بولتا، یہ حضور کے صحابہ کے ہاتھ میں نہیں بولتا، یہ حضور کے پکے دشمن ابو جہل کی مٹھی کے اندر بند ہو کے پھر شہادت دے رہا ہے، مصطفیٰ کی عظمتوں کی، مصطفیٰ کے رب کی الوہیت کی، مصطفیٰ کی رسالت کی گواہی دے رہا ہے، اور گواہی بھی دشمن کے ہاتھ میں جا کے دے رہا ہے۔ میں نے دیکھا کہ آسمان پہ چمکنے والا چاند میرے مصطفیٰ کی انگلی کے اشارے کا منتظر ہے۔ اگر میرے مصطفیٰ بگوڑے کے اندر لیٹ کے انگلی کا اشارہ یوں کرتے ہیں تو چاند ادھر آ جاتا ہے، اشارہ یوں ہوتا ہے تو چاند ادھر چلا جاتا ہے۔ حضرت عباس ایک دن حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں، کملی والے کے چہرہ والضحیٰ پہ نگاہ ڈالی، مسکرا دیے۔ میرے آقا نے پوچھا، چچا جان آج مسکرا رہے ہو، کیا بات ہے؟ چچا جان کہنے لگے، یا رسول اللہ آپ کے بچپن کا ایک واقعہ یاد آ گیا، جسے جب میری یاداشت میں آیا تو مجھے ہنسی آ گئی، مجھے
مجھے جو ہے میری طبیعت میں بشاشت آ گئی. کملی والے نے ارشاد فرمایا چچا جان کون سا واقعہ ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اگر آپ چاہیں تو میں سنا دوں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا چچا جان سنائیں تو صحیح, وہ کون سا واقعہ ہے؟ حضرت عباس کہنے لگے یا رسول اللہ ایک دن میں آپ کے کاشانہ اقدس میں گیا, آپ بھنگوڑے میں لیٹے ہوئے تھے اور آپ کا چہرہ آسمان کی جانب تھا, آپ کا ہاتھ آسمان کی جانب اٹھا ہوا تھا, آپ چاند سے باتیں کر رہے تھے اور آپ کی انگلی جدھر جدھر حرکت کرتی تھی, جدھر جدھر آپ کی انگلی کی حرکت ہوتی تھی آسمان کا چاند ادھر ادھر جھک کے آپ کو سلامیاں پیش کر رہا تھا. میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا چچا جان یہ تو بہت بات کی بات ہے, میں اس سے پہلے کی بھی بات نہ بتا دوں؟ عرض کی یا رسول اللہ ارشاد ہو. میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے چچا عباس جب میں اپنی اماں جان کے شکم اطہر میں تھا, مادر مکرم کے رحم مقدس میں تھا. رک کے یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, یہ میرے نبی کی ماں, عظمتوں والی ماں, شان والی ماں, مرتبت والی ماں, آج کسی ماں کا بیٹا حافظ ہو جائے تو ہم اسے سلامیاں پیش کرتے ہیں کہ یہ وہ عظیم ماں ہے جس کا بیٹا حافظ قرآن ہے, یہ وہ عظیم ماں ہے جس کا بیٹا قاری قرآن ہے, یہ وہ عظیم ماں ہے جس کا بیٹا عالم دین ہے. ارے ہم اس ماں کو سلامیاں پیش کرتے ہیں, ذرا سوچو تو صحیح, یہ وہ آمینہ مقدسہ ہے, یہ وہ عظیم ماں ہے جس کے لختے جگر نے امت کو 30 باروں کا تحفہ عطا فرمایا ہے. یہ وہ عظیم ماں ہے جس کے بیٹے کے قلب اطہر پہ قرآن نازل ہوا ہے, جس کی زبان مقدس سے قرآن جاری ہوا ہے. یہ وہ بیٹا ہے اور یہ وہ عظمت والی ماں ہے. یہاں رک کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں, میں اس طرف جانا نہیں چاہتا, صرف اشارہ تھا. آج کے دور کے اندر بعض بدبخت معاذ اللہ یہ کہتے ہیں کہ حضور کے والدین معاذ اللہ استغفر اللہ کہ وہ جنتی نہیں ہیں جی, معاذ اللہ وہ مشرک تھے, اللہ تعالیٰ ایسی خرافات سے بچائے. یار قرآن حدیث گواہ ہے کہ جو حامل قرآن ہوتا ہے, حافظ قرآن ہوتا ہے, رب اسے یہ اعزاز عطا کرتا ہے کہ رب تعالیٰ اسے اور اس کے صدقے میں اس کی 7 پشتوں کے وہ 10 افراد جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے, رب اس حافظ کی برکت سے ان 10 افراد کو جنت عطا کر دیتا ہے. اندازہ کر جس کے سینے پہ قرآن نازل ہوا, جس نبی کی وجہ سے تجھے اور مجھے قرآن ملا, مجھے اور تجھے رحمان ملا, اس نبی کے والدین کتنی شان والے ہوں گے, کتنی عظمت والے ہوں گے. اللہ اکبر. باتوں سے باتیں نکلتی ہیں. حضرت انس بن مالک کی بارگاہ میں کچھ صحابہ آئے اور آ کے آپ کے پاس ٹھہرے, کھانے کا وقت ہوا تو حضرت انس نے کھانا لگانے کا حکم دیا. خادمہ دسترخوان لے کے آئی, وہ دسترخوان جب بچھایا تو گندا تھا. آپ نے فرمایا یہ دسترخوان گندا ہے, تو وہ اٹھا کے نہ چلی گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے جا کے تندور میں ڈال دیا, جلتے تندور میں. کہنے لگے جناب یہ تو آپ نے دھونے کے لیے کہا تھا, اس نے تندور میں ڈال دیا ہے. انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے, کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ واپس لائی تو تندور سے نکال کے وہ کپڑا جب لائی تو کپڑا خوبصورت چمک رہا تھا, اس کے ساتھ میل کچیل کوئی نہیں تھی, صاف ستھرا کپڑا تھا. وہ کہنے لگے جناب یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن تشریف لائے تھے ہمارے گھر میں, آپ نے قدم رنجا فرمایا تھا. حضور رحمت عالم نے اپنے دستے مبارک کو اس رومال کے ساتھ صاف کیا. حضور نے اپنے اللہ اکبر, بلکہ یوں کہہ لو, میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ یوں کہو کہ حضور نے
حضور کے ہاتھوں کے اس رومال نے بوسے لیے تھے. یہ میرے مصطفیٰ کے ہاتھوں کو اس نے چوما تھا. اور پھر اسے شان کیا ملی؟ حضرت انس فرماتے ہیں اس دن کے بعد ہم نے اسے کبھی دھویا ہی نہیں. یہ جب بھی اس پہ کچھ داغ دبے آتے ہیں، جب بھی اس پہ میل کچیل آتی ہے، ہم فوراً اسے آگ کے اندر ڈالتے ہیں. یہ صاف شفاف ہو جاتا ہے اور آگ اس کے جسم کو چھوتی تک نہیں. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں اے صاحب ایمان لوگوں، اپنے ایمان کو حاضر اور ناظر کر کے یہ بات بتانا کہ جس رومال نے ایک مرتبہ میرے نبی کے ہاتھوں کے بوسے لیے اسے تو دنیا کی آگ نہیں جلاتی. ارے جس آمنہ مقدسہ کے رحم مقدس میں میرے نبی نے 9 مہینے گزارے، اسے آگ کیا کہہ سکتی ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ. حضور رحمت عالم. یہ حبیب تائی یمن کا رہنے والا یمن کا بادشاہ ہے. اس کو بلایا قریش مکہ نے کہ ہمارے ہاں حضور رحمت عالم کے حوالے سے وہ معاذ اللہ ایسے الفاظ کہتے تھے کہ ایک جادوگر آ گیا جس نے یہاں آ کے لوگوں کو اپنے دین سے ورگلانا شروع کر دیا. تو اس کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے. تو اللہ آ گیا. یہ بہت طویل واقعہ ہے، اس میں بہت سارے نکات ہیں، ادھر نہیں جاتا. صرف اتنی بات بتاتا ہوں کہ جب وہ آیا تو اس نے حضور رحمت عالم کو قریش کی مجلس میں بلایا. جب حضور وہاں تشریف لے گئے تو اس نے حضور سے عرض کرنے لگا، اے محمد آپ کا کیا نظریہ ہے؟ آپ نے بتایا کہ میں ایک وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا ہوں اور اسی کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں. وہی خالق و مالک ہے، اسی کی بارگاہ میں سب کو آنا چاہیے. یہ جھوٹے خداؤں کی جو عبادت کی جاتی ہے ان کو کوئی حیثیت حاصل نہیں. تو اب یہ باتیں ہو رہی تھی. وہ کہنے لگا کہ آپ اگر اللہ کے سچے رسول ہیں تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ جادوگر ہیں. اگر جادوگر ہوئے تو جادو زمین پہ چلتا ہے، آسمان پہ نہیں. لہذا میرا یہ آپ سے مطالبہ ہے کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو آسمان کے چاند کو 2 ٹکڑے کریں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. مشورہ ہوا، جبل ابو قبیس پہ چلے گئے. جب جبل ابو قبیس پہ گئے تو وہاں جا کے حضور رحمت عالم نے 2 نوافل ادا کیے اور پھر پورا مکہ امڑ کے آیا ہوا ہے دیکھنے کے لیے کہ آج تو چاند کے ٹکڑے تو ہو نہیں سکیں گے اور ہم معاذ اللہ یہ کہنے میں حق بجانب ہو جائیں گے کہ محمد جادو کرتے ہیں. لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ یہ تو وہ ہستی ہے جو رب کی کامل اکمل دلیل بن کے آئی ہے، جو رب کی دلیل کامل ہے، دلیل ناطق ہے. اب رحمت عالم نے جب نوافل پڑھ کے رب کی بارگاہ میں سجدہ نیاز عرض کرنے کے بعد، یہ بات یاد رکھیں جب بھی کوئی مشکل پڑے، پریشانی ہو، تنگ دستی ہو، مشکلات آئیں، آپ کو پریشانیاں گھیر لیں تو رب کی بارگاہ میں جھک جایا کریں. مالک کی بارگاہ میں صلاۃ الحاجت پڑھ لیا کریں، 2 نفل پڑھ لیا کریں صلاۃ الحاجت. اے مولا پاک میری اس حاجت کو پورا فرما دے، تو رب اپنے نبی کا صدقہ ضرور آپ کی حاجت کو پورا فرمائے گا. اب حضور رحمت عالم نے اپنا دست مبارک اٹھایا، آسمان پہ چاند اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا. 2 ٹکڑے ہو گیا، ایک جبل ابو قبیس کی ایک جانب اور دوسرا دوسری جانب. تمام اہل مکہ نے دیکھا. حبیب تائی کی آنکھوں سے تو پردہ ہٹ گیا لیکن ابو جہل و ابو لہب کی آنکھوں سے نہ ہٹ سکا. یہ نصیب اور مقدر کی بات ہوتی ہے. حبیب تائی کہنے لگا، اے محمد میرا ایک اور سوال ہے. میرے آقا نے فرمایا، حبیب تو سوال کرنا چاہتا ہے یا میں تجھے سوال بھی بتاؤں اور اس کا جواب بھی بتاؤں؟ کہنے لگا، یا رسول اللہ اگر ایسی بات ہو تو میں کلمہ پڑھ لوں گا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا، حبیب تیرے دل کے اندر یہ بات ہے
کہ تیری ایک اباج بیٹی ہے، ایک تیری معذور بیٹی ہے جو چل پھر نہیں سکتی، جو پکڑ نہیں سکتی، جو دیکھ نہیں سکتی، جو بول نہیں سکتی، تیری وہ اپاہج بیٹی تیرے گھر کے اندر موجود ہے، تو یہ چاہتا ہے کہ وہ تندرست ہو جائے، جا تو تندرست ہو گئی۔ ابھی ابتدائی کہنے لگا پھر اگر ایسا ہوا تو میں کلمہ پڑھ لوں گا، ایسا ہوا تو میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ آپ نے فرمایا پھر جا دیکھ لے۔ واپس یمن پلٹ کے آیا، جب یمن پہنچا دروازے پہ دستک دی، وہی گھر کے اندر جو اپاہج بیٹی تھی وہ ایک خوبصورت بیٹی کی صورت میں دروازے پہ کھڑی ہے۔ دروازہ کھولا، ابا جان کا استقبال کیا، کہا بیٹی یہ کیسے تو تندرست ہوئی، کیسے تجھے یہ بہار ملی، کیسے تو نے دیکھنا شروع کیا، کیسے پکڑنا اور چلنا شروع کیا؟ تو وہ بیٹی کہنے لگی ابا جان تھوڑی دیر ہوئی، ایک آیا کالی زلفاں والا، جھٹ گڑی اور ٹھہرے آئے تھے، کر گیا نور اجالا۔ تیز سردی بھی ہے تو اتنی بھی سردی نہیں جتنا چلا نعرہ ایک تو سوادہ میں نعرہ مارو جی، نعرہ تکبیر۔ تھوڑی سی گرمی اشنی چاہیے نا، محفل ذوق اشنا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ کٹ گڑی ٹھہرے آئے تھے، کر گیا نور اجالا۔ اب اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان۔ کہنے لگا میں نے تو ابھی کلمہ نہیں پڑھا ہے، تو پہلے پڑھ چکی ہے۔ کہا اے حبیب آپ نے اگر نہیں پڑھا ہے نا، ابا جان آپ نے نہیں پڑھا ہے، میں تو اس سونے چہرے والی، سونے صورت والی ہستی جب آئی تھی نا، اس نے مجھے یہ شفا کا پیغام دیا، مجھے اس نے اپنے کرم سے نوازا۔ جب وہ ہستی پلٹنے لگی تو میں نے دامن تھام کے عرض کیا آپ اپنا تعارف کرائیں، تو کہا میں محمد ہوں۔ بیٹی میں نبی آخر الزماں ہوں۔ میں نے کہا پھر اب جانا نہیں، اتنا کچھ عطا کیا ہے، جہاں یہ ظاہری اتنا کچھ عطا کر دیا ہے، وہاں باطن کو اندھیرا چھوڑ کے نہیں جانا، میرے باطن کو بھی اجلا کرتے چلے جانا۔ اس ہستی نے مجھے اپنی زبان سے کلمہ پڑھایا ہے۔ ابھی بھی یمنی واپس آیا اور آ کے حضور کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اللہ اکبر، چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ ادھر مقام صحابہ تھے، بلکہ اس سے پہلے ایک بات سماعت کر لیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب رب کی طرف لوگوں کو بلایا، دعوت دی، نمرود اور اس کے حواریوں نے مختلف قسم کے سوال کیے، بہت لمبی ہو جائے گی بات، بالکل مختصر کر کے جب بہت ساری باتیں کی نا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں کہا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو اپنے آپ کو رب کہتا ہے اور تیرے پاس کوئی دلیل ہے اس کی، تو پھر ایسا کر، میرا رب مشرق سے نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ اب یہ بات قرآن مجید میں مذکور ہے، اور قرآن پڑھنے والا جب اس مقام پہ جاتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ جو مشرق سے سورج نکالتا ہے وہ ہمارا رب، اب جو مغرب سے نکالے گا معاذ اللہ وہ بھی رب ہو جائے گا۔ اب یہ بات ذہن کے اندر پیوست ہو گئی کہ مغرب سے نکالنے والا رب کہلائے گا، کیونکہ جناب ابراہیم کی یہ دلیل ہے کہ جو میرا رب ہے وہ مشرق سے نکالتا ہے، تو اگر رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے مغرب سے نکال کے دکھا۔ اب زمانہ گزرتا گیا، صدیاں گزرتی گئیں، مقام صحابہ ہے، جناب علی کی نماز عصر قضا ہو گئی، نماز عصر قضا ہوئی، آقا کا سر اقدس آپ کی گود میں ہے،
آنکھ سے آنسو چلا، حضور کے رخے والضحیٰ کا بوسہ لیا، میرے آقا نے آنکھ کھولی، فرمایا علی تجھے کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ میری نماز اثر قضا ہو گئی۔ یہاں رک کے میں ایک بات عرض کر سکتا ہوں معذرت کے ساتھ، ہماری تو پانچوں قضا ہو جاتی ہیں، کبھی آنسو آیا ہے؟ نعرہ ہم بڑا زور سے لگاتے ہیں، نعرہ حیدری، جی لگانا بھی چاہیے، یہ ایمان کی علامت ہے، منافق اور مومن میں پہچان جناب علی مرتضیٰ کی محبت ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، میرے علی کی ایک اثر قضا ہوئی اور میرے علی کی اثر بھی نہیں، اثر کی سنتیں قضا ہوئی، مدینے والے نے کرم فرما دیا، کیونکہ میرے علی علی کا ہی بیٹا ہے نا۔ اللہ اکبر۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ جناب علی کی آنکھ سے آنسو چلا، حضور کے چہرے کا بوسہ لیا، میرے آقا نے آنکھ کھولی، فرمایا علی تجھے کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ اثر قضا ہو گئی۔ میرے آقا نے فرمایا پھر قضا پڑھ لی۔ یا رسول اللہ آپ کی نوکری میں تھا، قضا پڑھوں؟ پھر تو دنیا کے لیے مثال بن جائے گی کہ علی کی نمازیں قضا ہوتی رہی، کوئی بات نہیں، ہماری بھی ہوگی تو کیا ہوا؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اچھا پھر کیا کرنا چاہتا ہے؟ یا رسول اللہ ادا پڑھنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے ہاتھ کی انگلی کا اشارہ کیا اور رب کی بارگاہ میں عرض کی اللہم ان علیٰ فی طاعتک و طاعت حبیبک فرد الشمس، اے میرے اللہ علی تیری اطاعت میں تھا، تیرے حبیب کی اطاعت میں تھا، اس کے لیے سورج کو واپس لوٹا دے۔ رب تعالی نے سورج کو واپس کر دیا، ڈوبا ہوا مغرب میں ڈوبا ہوا سورج پلٹ کے مغرب کی جانب سے واپس مقام صحابہ پہ عصر کے وقت پہ آ کے رک گیا۔ میرے علی نے نماز پڑھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ مشرق سے رب سورج طلوع کرتا ہے اور جو مغرب سے طلوع کرے گا وہ بھی معاذ اللہ رب ہوگا۔ اب رب ذوالجلال کے پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یوم میلاد کے جلسے شروع ہوئے، جلوس ہوئے۔ میں نے پوچھا بھائی یہ کیا کرتے ہو؟ کہا کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ جس نے مغرب سے سورج نکالا ہے وہ رب ہے، پیدائش اس کی منائی جاتی ہے، میلاد اس کا منایا جاتا ہے۔ جو مخلوق ہو وہ خالق نہیں ہو سکتا، خالق رب ذوالجلال ہے، جو پیدا ہوا ہے اس کی مخلوق ہے، وہ اس کی مملوک ہے، وہ اس کی مرزوق ہے۔ وہ سارے جتنے بھی کمالات ہیں ان کمالات کے ہونے کے باوجود حضور خدا نہیں، حضور رب کے بندے ہیں، رب کے نبی ہیں، رب کے رسول ہیں، رب کے عبد مقدس ہیں۔ تو سنیوں کے اس جشن میلاد نے، کائنات عالم نے یہ پیغام پہنچا دیا کہ جو پیدا ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ قرآن اٹھا کے دیکھ لیں، رب فرماتا ہے لم یلد ولم یولد، وہ ذات ہے جو نہ کسی سے جنا گیا نہ اس سے کوئی جنا گیا، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے، وہ بیٹے سے بھی پاک ہے، وہ باپ سے بھی پاک ہے، وہ منزہ ذات ہے، وہ مبرہ ذات ہے، وہ اعلیٰ ذات ہے، وہ عرفہ ذات ہے۔ لہذا سنی نے یہ بتا دیا جو پیدا ہو وہ مصطفیٰ ہے اور جو پیدا نہ ہو وہ خدا ہے۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو۔ قصہ مختصر، باتوں سے بے شمار باتیں نکلتی ہیں، لیکن جتنا ٹائم اللہ نے توفیق دی اور اس کے پیارے محبوب نے چاہا باتیں ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا سب کا یہاں جمع ہونا، مل بیٹھنا اور اس محلے کے مکینوں کا اس ذوق کے ساتھ اس محفل کا انعقاد کرنا رب دو جہاں اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی سچی خوبصورت اعلیٰ محبت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی۔